السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بریلوی بھائی دوست ان سے بات ہوئی تو ان کو میں نے کہا کہ یار بات یہ ہے کہ بزرگان دین کو ہم بھی مانتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ نہیں مانتے، لیکن ماننے کا جیسے حق ہے ویسے ماننا چاہیے۔ تو اس نے کہا ہاں آپ کی بات ٹھیک ہے۔ ایک جگہ جلسہ تھا تو پیران پیر عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں ایک مولوی نے کہا کہ عورت کے بچے نہیں ہو رہے تھے تو وہ وہی اس نے کہا کہ مجھے بچے نہیں ہو رہے، تو انہوں نے اہلے 10 تک گئے تو کہا کہ بس کریں اب بہت ہے، تو اس کو 10 بیٹے ہوئے۔ تو کہا کہ ہم نے اس کے ہاتھ سے اسپیکر چھین لیا، کہا کہ آئندہ اس اسٹیج پہ نہ آنا، ایسی غلو بھری تقاریر ہمیں نہیں چاہیے۔ تو ایسے لوگ اس نے کہا کہ ہوتے ہیں جو مسلک کو بدنام کرتے ہیں۔ اللہ پاک جیسے ان بھائیوں کو اللہ پاک نے عقل دی کہ ہمارے مسلک کو بدنام کرنے والے ایسے لوگ ہیں، تو ہر مسلک میں بدنام کرنے والے لوگ موجود ہیں، ان کو روک لگائی جائے تو یہ سارا کام رک سکتا ہے۔ اللہ پاک دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہاں بیٹھے تھے تو ایک وکیل تھے بریلوی، تو انہوں نے کہا کہ جی وہ جو گستاخ ہیں ان کے میں جو کیس ہیں میں ہینڈل کرتا ہوں اور فری لڑتا ہوں، اور مدعی بھی میں خود بنتا ہوں۔ میں نے کہا کون سے گستاخ؟ کہ جی یہاں خانقاہ شریف ہے بھاولپور کے ساتھ، یہاں پہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کے بینر سے ان کی توہین کی ہے، اس کو نعوذ باللہ گوبر مارا اور کنکر مارے، تو انہوں نے پرچہ کرا دیا۔ وہ اب کیس میرے پاس ہے، جتنا لمبا ہوگا میں لڑوں گا کیس، اس کو کیفر کردار تک پہنچا کے رہوں گا۔ میں نے کہا کمال ہے آپ کی۔ بالکل آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ میں نے کہا کہ جب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بینرز پینافلیکس لگے ہوئے تھے تو انہوں نے بھی مداخلت کی اور انہوں نے بھی کی، تو بچوں اور لڑکوں کی باتوں پر آ کر ان کو پنچایت میں بٹھا کر ان کو سزا دی جائے، بالکل دی جائے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ گستاخی نہیں، گستاخی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ وہ کسی مسلک کے تعصب میں آ کر انہوں نے بینر پر کنکر مارے اور نعوذ باللہ گوبر ماری دونوں طرف سے۔ تو دونوں طرف کے لڑکوں کو بلا کر پنچایت میں جوتے لگائے جائیں، جو سزا مرتب ہو وہ دی جائے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ساخ رسول کو چھٹی دے دیں، نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اللہ پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر اور ختم نبوت، اور جیسے ہم ذات کو مانتے ہیں ویسے ہمیں بات کو ماننا چاہیے، جیسے ہم بات کو مانتے ہیں ویسے ذات کو بھی ماننا چاہیے، لیکن کام الٹ ہے، ہم ان کو تو مانتے ہیں ان کی نہیں مانتے۔ بزرگ فرماتے ہیں کی کہتے ہیں، اردو کا لفظ ہے چابی، تو ہم ان کو مانتے ہیں ان کی نہیں مانتے۔ جب ہم کی نہیں مانیں گے، ان کی نہیں مانیں گے، تو پھر ہمارا جنت کا جو تالا ہے وہ نہیں کھل سکتا۔ تالا تبھی کھلے گا جب ہم ان کی مانیں گے۔ اللہ پاک نبی اکرم صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو ماننے کے ساتھ ساتھ بات کو ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو دونوں طرف سے مداخلت ہوتی ہے، دونوں طرف سے یہ غلط ہے۔ بڑے علماء بھی کہتے ہیں، انہوں نے بھی تنقید کی، یہ اچھا نہیں ہے۔ اگرچہ کسی نے سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بینر پر
کنکر مارے ہیں، توہین کی ہے، تو ان کا مقصد توہین نہیں تھا، بلکہ مسلکی تعصب میں آ کر تمہیں جو ہے رسوا کرنا تھا۔ تو اللہ پاک مسلکی تعصب رکھنے والوں کو بھی ہدایت دے۔ اللہ پاک جو ہے ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرنے والے بنے، ناموس پر پہرہ دینے والے بنے، اور اللہ پاک شعائر اللہ اور جو چیزیں ہیں ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں نے ان کو کہا کہ جی کمال کام کرتے ہیں آپ، ماشاءاللہ، ادھر کافر ہیں، ادھر مسلمان ہیں، آپ کافی جو ہے جنگ لڑ رہے ہیں، آپ کو بڑا ایصال ثواب ہوگا جانے کے بعد بھی، ابھی بھی۔ تو وہ خاموش ہو گئے۔ مجھے کہا کہ جی آپ نا یہ کتاب ہے، یہ کتاب جاء الحق، یہ کتاب ہے، مولانا نعیم مراد آبادی کی ہے یا کوئی اور ہیں بزرگ اہل سنت کے، تو انہوں نے مجھے کتاب دی۔ اس میں لکھا ہوا تھا کہ جو ہے ایک صحابی رسول فرض نماز پڑھا کر اپنے گاؤں میں جا کر وہاں ان کو نماز پڑھایا کرتے ہیں، یہاں جو ہے نوافل پڑھاتے، پھر جا کر وہاں نوافل پڑھاتے۔ تو کہا کہ اس پر عمل نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے اپنی رائے قائم کی، کیا بھلا وہ یہ عمل کرتا ہو، اپنی طرف سے کرتا ہو، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ نہ ہو، اور یا ان سے تصدیق نہ کروائی ہو، تو اس پر عمل کرنا ٹھیک نہیں۔ تو میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا بھائی یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی، مجھے سمجھائیں۔ کہا کہ جی ہاں آپ مدرسے آ جائیں، وہاں سمجھا دیں گے مولانا صاحب۔ میں نے کہا نہیں، میں مولانا نہیں ہوں، آپ بھی مولانا نہیں ہیں، آپ مجھے سمجھائیں، میں آپ کو سمجھاتا ہوں، مجھے سمجھ نہیں ہے، آپ مجھے سمجھائیں۔ کہا کہ جی علماء کو پتہ ہے۔ میں نے کہا بھائی پھر آپ کتاب لیے کیوں پھر رہے ہیں، ہر کسی کو دکھا رہے ہیں، تو اس میں کوئی غلط مسئلہ ہوگا تو پھر آپ سے پوچھیں گے نا کہ آپ نے کتاب دی ہے، آپ بتائیں۔ کیا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اتنا پایا کمال درجے کا ایمان نہیں تھا کہ جو عمل کرتے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے، تصدیق کرواتے؟ جیسے بنو قریظہ کا واقعہ ہے، ہزاروں نہیں لاکھوں واقعات ہیں ایسے۔ بنو قریظہ میں گئے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عصر کی نماز جو ہے وہاں بنو قریظہ کے مقام پر پڑھنا، تو بعضوں نے راستے میں ادا کی، بعضوں نے وہاں پڑھی، واپسی آئے تو کارگزاری سنائی، تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جنہوں نے یہاں ادا کی انہوں نے بھی ٹھیک کیا ہے، اور جنہوں نے بنو قریظہ کے مقام پر عصر کی نماز پڑھی ہے انہوں نے بھی ٹھیک کیا ہے، اس لیے کہ انہوں نے وقت کا خیال کرتے ہوئے قرآن پاک اور حدیث رسول اللہ پر عمل کیا ہے، نماز قضا نہ ہو جائے، اور انہوں نے ظاہری حدیث کو دیکھا کہ فرمان رسول تھا کہ نماز عصر کا ٹائم جو ہے، نماز عصر جو ہے بنو قریظہ کے مقام پر پڑھنی ہے، تو وہاں پڑھی۔ آپ دیکھیں یہ کارگزاری صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آ کر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو سنائی، آپ نے تصدیق فرمائی، ہمارے لیے بھی اور ان کے لیے بھی مشعل راہ بنا۔ تو بعض ایسے مسائل ہوتے ہیں جس پر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تصدیق فرما دی ہوتی ہے، اور پھر جو ہے اب دیکھیں وہ جو نماز یہاں پڑھا کر پھر وہاں پڑھاتے تھے، تو پھر یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ جو ہے یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ صحابی رسول نے عمل کیا ہو
پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام تے تصدیق نہ کروائی ہو، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے بھی ایسے پاکستان میں علماء دیکھے ہیں جو یہاں اپنی مسجد میں نماز پڑھاتے ہیں، فرض پڑھا کر پھر دوسری مسجد میں نماز جا کے پڑھاتے ہیں۔ تو میں نے بھی دیکھا ہے، اگر مسئلہ ٹھیک نہیں ہے تو وہ کیوں کرتے ہیں؟ انہوں نے بھی یہاں سے دلیل لی ہوگی۔ اللہ پاک یہ اگرچہ متواتر عمل نہیں ہوگا تو جواز کی حد تک تو ہے کہ مجبوراً امام نہیں ہے تو جب تک امام نہ ملنے پر تو اگر امام ایسا کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ تو مجھے تو انہوں نے نہیں بتایا، پھر میں نے یہی کہا کہ بس ان کو بس کتاب چاہیے اور باقی علم رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے وہ اللہ دی امان۔ اللہ پاک ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اللہ پاک ہمیں دین سمجھ کر علماء کے ساتھ وابستہ رکھے۔ السلام علیکم۔